the most closest person to us in our lives is parents کے بعد, parents سے بھی پہلے even wife ہوتی ہیں وہ. How important do you guys think is your relationship with your wife? And اگر کبھی مطلب what techniques do you use, what do you do جب کبھی کوئی conflict ہو جائے, یا جب بھی کوئی جس کو ہم اپنی زبان میں لڑائی کہتے ہیں, پھڈا کہتے ہیں, تو what do you, کیونکہ ہر انسان کا ہوتا ہے, عمر بن خطاب کا اور ہمیں صحابہ صلی اللہ علیہ کے سب کا ملتا ہے کہ ان کے آپس میں ہو جایا کرتا تھا. تو اسٹارٹنگ آف ود یو, what do you do? کیونکہ ایز اے پرسن میں اس کو ایڈ کر دوں, جب آپ اتنے اسکیجولڈ ہوتے ہو, آپ اتنے وہ سب پلانڈ ہوتے ہو, اور پھر یو ریسیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فرام ادر پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ, اینڈ دین یو فیل لائک کہ گھر کی مرغی دار برابر, تو تھوڑا سا ڈسٹربنس تو تھوڑی بہت ہوتی ہے. ہاؤ ڈو یو؟ برو ایکچولی نا آپ کا ریلیشن اپنے وائف کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور میں تو پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں, آئی ڈونٹ نو لوگ ایسا فیل کرتے ہیں. جب میرا تھوڑا سا ریلیشن خراب ہوتا ہے ان اے سینس کہ یعنی بات چیت نہیں ہو رہی کسی بھی بات کی وجہ سے, رائٹ, تو میرا باقی کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو آئی کانٹ افورڈ دس. دیر از این انکمفرٹیبلٹی ان دی بیک آف یور ہیڈ کہ یار کچھ ٹھیک نہیں ہے. جب تک آپ ان کے ساتھ وہ صلح اور وہ چیز ذرا نہیں کر لیتے نا, تب تک آپ سکون میں نہیں آتے. یو انیشیٹ اور برو اٹ گوز بوتھ ویز ایکچولی. الحمدللہ میں ایک اور چیز یعنی اٹس پرائیویٹ, لیکن یہ ہے کہ میری لائف میں سب سے کلوز جو ہے میری وائف ہے. ان واٹ ٹرمز؟ کیونکہ جو میری لائف میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز آئے نا, دیر واز نو ون ود می ایکسیپٹ مائی وائف, اور بڑا ساتھ دیا الحمدللہ. یہ بتائیں کہ جب آپ نے ڈیسیژن لیا کہ ہم ابھی چھوڑ رہے ہیں ابو دھابی پاکستان جا رہے ہیں, یا پاکستان سے بھی نکل رہے ہیں ابو دھابی جا رہے ہیں, بڑے بڑے ڈیسیژن, جی جی, اس میں آپ کو کوئی کویشچن مارکس ہوتا ہے کہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایکچولی میں نے بلانے سے پہلے میں نے کال کر کے پوری چیزیں کلیئر کر دی تھی کہ یہ میرا ڈیسیژن ہے, یہاں پہ میں اسکریچ سے اسٹارٹ کرنے لگا ہوں, آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ود می, آر یو ریڈی فار دس؟ تو شیخ وہ الحمدللہ یعنی صرف باتوں تک محدود نہیں تھا. وی سلیپٹ آن میٹس ایکچولی, وی شیئرڈ واش رومس. یس, شی واز ود می. ایک وہ سین ہے اور ایک آج کا سین ہے, تو آئی کانٹ افورڈ مس ٹریٹنگ ہر, آئی کانٹ افورڈ دیٹ. آئی تھنک یہ جو ٹف ٹائمز ہوتے ہیں نا, جی جی, وہاں سے ریلیشن وہیں سے بنتے ہیں. جی, جو اچھے وائی صحابہ ور سو کلوز, انہوں نے جنگیں لڑی ہیں یار. صحیح بات ہے. انہوں نے اس بندے کو مارا ہے جو اس کے بھائیوں کو قتل کرنے آ رہا تھا کافر. یعنی سو ایون ہمارا بھی جو ریلیشن ہم جو چیریش کرتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں جو یعنی اگر میں آپ کچھ دیکھوں نا, اگر آپ کو دیکھوں یا علی شام یا ایسے جو بز یا آپ کے ساتھ, تو وہ مومنٹس جو ہم نے سب سے ٹفسٹ گزارے ہیں, بائکس پہ بارش میں کبھی ہم گزر رہے ہیں, یا آپ کے ساتھ حج پہ جب ہم تھے, سو ٹفسٹ مومنٹس ہی انسان کو یاد آتے ہیں کہ آئی واز ود دس پرسن ان دوز مومنٹس, رائٹ. تو یس. اچھا, اس میں ایک اور چیز آپ کو نا بڑا ہیلپ کرتی ہے کہ جب کبھی کبھار کوئی مسئلے مسائل ہوں بھی نا, تو آپ ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرواتے ہو کہ یار وہ وقت یاد ہے, تو بندہ ہمبل ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ یار اگر ہم وہ ایک ساتھ تھے تو وائی ناٹ ناؤ. سو آر یو کائنڈ آف پرسن ہو ٹیلز دا پلان کہ میں نے یہ پلان کر لیا ہے اور آپ میرا ساتھ دو, یا آپ مشورہ لیتے ہیں کہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ برو مشورہ لیتا ہوں, لیکن الحمدللہ آئی گو ود مائی پلانس. یعنی آپ امپریشن دیتے ہیں. یہ چیز الحمدللہ, یہ نہیں کہ روب جھاڑتا ہوں, الحمدللہ وی آر آن دا سیم پیج. الحمدللہ ایسی ویسی بات نہیں. آپ شیخ میں نے ایک ہی ایڈوائس کو لیا ہوا ہے, وہ امام شافعی کی ہے غالباً, کہ وین ون از فائر دی ادر شوڈ بی آئس. آئی تھنک امام شافعی ہی ہیں. تو بہرحال دیٹ ہیز بین ریئلی 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 ہیلپ فل, اور یہ اٹ گوز بوتھ ویز. زیادہ تر ویسے میں ہی آئس ہوتا ہوں, بٹ یہ کہ دیکھیں میرج میں نا ایگو مارنی پڑتی ہے آپ کمپلیٹلی. یو ہیو ٹو کل اٹ, نو ایگو. مسکرانا ہوتا ہے, پرسنلی لینا ہوتا ہے چیزوں کو, ٹھیک ہے نا, اوور ری ایکٹ نہیں کرنا ہوتا. دس از ہاؤ اٹ گوز. اور جیسے ابو سعد بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی, میرا بھی یہی حساب ہے, اینڈ آئی ایم شیور آپ کا بھی, کہ میں بھی کام نہیں کر سکتا اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہو, تو میرا سب کچھ خراب ہو جاتا ہے. تو کمیونیکیشن از ویری 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 امپورٹنٹ. یو ہیو ٹو ٹیل یور پارٹنر کہ دیکھو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ میں اپنی پرسنل بات نہیں بتا رہا, اب جنرل بات کر رہا ہوں, کہ یو ہیو ٹو ٹیل یور پارٹنر کہ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ہم منہ بنا کے بیٹھے رہیں اور 2 دن بات نہ کریں, ٹھیک ہے نا, یا ایک دوسرے کو ایموشنل ٹارچر دیں. کم آن, لیٹس ہیو کنورسیشن.
ٹھیک ہے, لائک میچور پیپل, لیٹس ٹاک اٹ آؤٹ. تو یہ دو چیزوں نے مجھے بہت ہیلپ کی. اچھا, جو لوگ ابھی شادی شدہ ہیں یا جن کی ہونے والی ہے ان کے لیے یعنی ایک تو ہے نا, یہ تو ایک ہیپی ڈوری لائف ہے اور یہ سوری فار گیونگ کمپرومائزنگ نیچر, بٹ واٹ شوڈ بی دا ریڈ لائن جو کہ ہسبینڈس کو وائف کو کنوے کرنی چاہیے اور وائف کو ہسبینڈ کو کنوے کرنی چاہیے؟ شیخ اس میں نا میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کمیونیکیشن کی بات کی ہے نا علی بھائی نے, آپ دونوں بیٹھیں اور اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز ایک دوسرے کو بتائیں کہ ٹھیک ہے یہاں تک کمپرومائز ہو سکتا ہے, بٹ دس از دا ریڈ لائن. یہ پلیز اگر اس پہ کمپرومائز ہوگا تو پھر پرابلم اسٹارٹ ہو جائے گی. جب کلیئرٹی ہو جاتی ہے تو الحمدللہ میرا نہیں خیال پھر پرابلم ہوتی ہے. اگر ہوتی بھی ہے تو پھر وہی بات آتی ہے کہ یو ہیو ٹو اوور لک ایٹ یو نو ایٹ سو مینی تھنگس. کیونکہ ایک دفعہ وہ امام احمد سے ایک شخص نے پوچھا کہ اسپیشلی جب وائف کی بات آتی ہے, گھر والوں کی بات آتی ہے, اپنا وہ ان پٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ جی اگر آپ کی زندگی کے 10 حصے ہیں, آؤٹ آف 10 9 از تغافل, کہ آپ اوور لک کرو جیسے آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. ہاں ایک دفعہ پکڑ لو. شیخ آپ کا کیا آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ تو امام احمد کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ زندگی کے 10 حصے ہیں, آل آف دم آر تغافل. آپ نے کبھی, اور میں سمجھوں آپ یقین کیجیے گا جب آپ خاموش رہتے ہو نا, آپ کی وہی بات آتی ہے کہ جب آپ ریٹیلیٹ نہیں کرو گے چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی, رائٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ وائفس کو بھی نا سپر اسمارٹ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ کبھی کبھار ہسبینڈ غصے میں ہے اور باہر کی کوئی بھی پریشانی تھی, اسٹریس تھی, وہ گھر میں آیا نا, اٹس لائک اے ٹرین, یعنی بڑی تیزی سے ٹرین آ رہی ہے, رائٹ. اگر اس ٹرین کو روکنے کی کوشش کرو گے نا, ڈیزاسٹر ہو جائے گا. عورت کو یہ ہنر آنا چاہیے کہ اس ٹرین کی سپیڈ کو نہ روکیں, اس کو کسی اور پٹری میں ڈال دیں. آپ یقین کیجیے گا کہ عورت ہی رول کرے گی, لیکن اس کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا. پیار اور محبت سے. گیٹ دا پوائنٹ ہے. مرد جو ہے تو اس وہ کو پیار سمجھنا کے چاہیے. یو نو وی آلویز یوز دا ویپن آف اینگر اور اپنا روب جھاڑنا. وی ڈونٹ یوز دا ویپن آف مرسی اینڈ فارگیونیس. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ان دو چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, رحمت کا پہلو اور جو ہے معاف کرنے کا پہلو. تو آئی تھنک یہ اگر کریں گے نا تو یقین کیجیے کہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی, بہت آسان. اصل تو دیکھیں بات ہوتی ہے, بات منوانا ہوتی ہے نا. ایک ہے کہ ناراض ہو کے روڈنس کے ساتھ بات منوانا, ایک ہے کہ طریقے اور پیار کے ساتھ. اور میں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو خواتین لونگ اینڈ کیئرنگ نیچر کی ہوتی ہیں نا, اور جن میں ایگو نہیں ہوتی, اور وہ کہتی ہیں کہ چل خیر ہے نا, ٹھیک ہے کر لینا, پلیز کر. میں نے کہتا ہے کہ تمہارے لیے جو تم کہو گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور دیکھیں نا سبحان اللہ, ایک چیز بھی ہے کہ the woman should has to understand who is the boss in the house, right. اور یہ اصول ہے کہ نیچے والا کو پہلا اسٹیپ اٹھانا پڑتا ہے اوپر والے کے لیے, پھر اوپر والا اس سے ڈبل مرسی کرتا ہے. ایون اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسا بادشاہ کوئی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تم قدم بڑھاؤ, پھر میں 10 قدم بڑھاؤں گا. اسی طرح سے جو خاتون پیار دیتی ہے نا اپنے ہسبینڈ کو, پھر ہسبینڈ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اینڈ دا ہسبینڈ شوڈ ریئلائز کہ یہ میرے لیے رعایا ہے, میں نے ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور خیر اور رحمت کی بات, یعنی یہ قوارین ہیں, یہ فریجائل ویسلز ہیں. میں ان کو یہ نہیں کہ ہر چیز میں اپنے مردانگی دکھاؤں کہ ان کو میں ڈکٹیٹ کروں, رادر پیار اور محبت سے جس طرح اللہ کے نبی لے کے چلے. تو یہ دس از دا جو ہے نا وہ میں ایک بات کہوں گا اس بارے میں انشاءاللہ. ایک حدیث ہے ام زرع کی, یعنی یہ کچھ خواتین تھی, تقریباً 11 پروبیبلی, بڑی لمبی طویل حدیث ہے. اور دور جاہلیت میں یہ بیٹھیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہسبینڈس کے بارے میں چیزیں شیئر کریں گے اور کچھ نہیں چھپائیں گے, رائٹ. اچھا, اشعار کی شکل میں. عائشہ رضی اللہ عنہا بیسیکلی راوی ہیں اور یہ رسول اللہ کو بتا رہی ہیں یہ حدیث, رائٹ. میں سمجھتا ہوں, اچھا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں ایک جو خاتون تھی انہوں نے بڑی اچھی جو ہے پوئٹری استعمال کی. کہتی ہیں کہ جی زوجی ان دخل فہد و ان خرج اسد. اچھا, فہد کی جب میرے ہسبینڈ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ فہد ہوتے ہیں. فہد ان عربک اٹس لائن, لائن کو کہتے ہیں, ہم نام بھی رکھتے ہیں فہد. اور جب وہ نکلتے ہیں تو وہ اسد ہوتے ہیں, اسد بھی لائن ہے. اب دیکھیں سبحان اللہ برو, عربک لینگویج جب آپ پڑھتے ہیں یو ریئلی انجوائے اٹ. فہد بیسیکلی یہ وہ سچویشن ہے شیر کی جب وہ اپنے
कर्ब्स के साथ फैमिली के साथ बड़ा काम फुल होता है, रिलैक्स्ड होता है. वो जो स्टेटस है उसको फहद कहते हैं लाइन का. और जब शेर रॉर करता है ना अपने यानी दुश्मनों के ऊपर अटैकिंग, उसको असद कहते हैं. अब कैसे प्रेज कर रही है अपने हस्बैंड को, राइट? जब वो घर में आता है तो फहद होता है, जब जाता है तो असद होता है. तो आई थिंक मर्दों को ये करना चाहिए इंशाल्लाह. शेख, मैं जो 2 रेड लाइंस हमने डिसाइड की हैं दोनों ने, एक तो ये है कि बड़ों से जो है ना वो बदतमीज़ी या डिसरिस्पेक्ट, बेअदबी वो नहीं होनी चाहिए. आपस में जो मर्ज़ी हो आपस में शेयर करो, लेकिन ये कि उनके सामने कुछ भी ऐसा नहीं. और बड़ों से यहाँ मुराद ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं सबसे पहले, उनके भी पेरेंट्स, मेरे भी पेरेंट्स. दूसरा शेख, एक हमने रेड लाइन अल्हम्दुलिल्लाह ये डिसाइड किया हुआ है, कभी कहीं जाएं या किसी को बुलाएं तो नमाज कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. क्योंकि अक्सर इसमें नेग्लिजेंस हो जाती है जब आप कहीं गैदरिंग में होते हैं ना, कहीं गेस्ट आए होते हैं या आप एज ए गेस्ट कहीं गए होते हैं, तो ज़ाहिर है वो ज़रा फ़्लो में बह के नमाज कभी जमात से छूट जाती. जमात की बात कर रहा हूँ तो ये कि माशाल्लाह बहुत सपोर्ट वो करती हैं, बल्कि ख़ुद कहती हैं कि नहीं आप जमात से. एक चीज़ है, मैंने देखा है कि जब कभी कभी रिलेशन या तो वीक हो या किसी वजह से भी हो सकता है कि हस्बैंड बहुत बिज़ी हो जाए और वो दीन के काम बिज़ी हो, तो जो फैमिली की कलेक्टिव लर्निंग है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है. व्हाट डू गाइस डू टू मेंटेन दैट बैलेंस कि आप अगर ग्रो कर रहे हैं और आप दीन का काम कर रहे हैं तो आप घर सफ़र ना कर रहे हो, बच्चे और वाइफ या उनकी भी पढ़ने के लिए डू यूज़ एनी स्ट्रेटजी? शेख, मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्गली बिलीवर हूँ कि अगर एक बंदा बाहर दीन की दावत दे रहा है और घर वालों को नहीं दे रहा या उस हिसाब से नहीं कर रहा ना, तो उसकी दावत का फ़ायदा नहीं है. क्योंकि सबसे पहले जो राइट है वहाँ पे घर वालों का है. तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से ब्रो डेली हम लोग बैठते हैं और एटलीस्ट आधा घंटा हम लोग तफसीर मैं पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों को, जिसमें बच्चे कहते नहीं कि बाबा आप पढ़ा तो ये रहे हैं बट करते कुछ और है. नहीं तफसीर इन सेंस की मिसाल के तौर पे सूरह निसा चल रही है. अच्छा ठीक है. उसमें वुमेन राइट्स के बारे में हम बात करते हैं शेख. तो अब क्या क्या बात करते हैं क्या होता है. ये अच्छा आपने सेलेक्ट किया. नहीं, सूरह बकरा से स्टार्ट की है. अच्छा. हाँ जी. हाफ एन आवर, व्हाट टाइम? किसी भी दिन, जब किसी भी टाइम हमें मिल जाता है ना दिन का कोई भी हिस्सा, तो हम कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल आज मैं जल्दी आ गया हूँ तो आज वैसे जाके ही करूँगा इंशाल्लाह. ओके. यानी मिस नहीं करते, कोशिश. आई थिंक ये घर में हैबिट लाजमी होनी चाहिए कि कोई ना कोई टाइम, बेशक आधा घंटा ना भी हो, रियाज़ुस सालिहीन खोल ली या तफसीर खोल ली, एक ही आए तो. इंस्पायर मुझे किसने की है? शेख फजल लाही ने किया. कैसे? कभी एक बंदे को बोल दे कि यार आप आयत पढ़ें अरबिक, आप तर्जुमा पढ़ो. यानी हर बंदे को इन्वॉल्व करता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश करता हूँ. तो फिर उसके बाद अच्छा आपको ये पॉइंट क्या समझ में आया, अगर आपने पहले दफ़ा ये आयत सुनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा होता है. आई थिंक डिस्कशन फॉर्म में घर में लाजमी होना चाहिए ऐसी हेल्दी एक्टिविटी. अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि फैमिली मेम्बर्स को दिन में कुछ ना कुछ हिस्सा देना चाहिए, बैठना चाहिए, और इंशाल्लाह इससे ना बॉन्डिंग बड़ी अच्छी हो जाती है. मैं खुद एक फैमिली को जानता हूँ जिनके जो हस्बैंड थे वो तबलीगी जमात में थे, और तबलीगी जमात बड़ी अच्छी एफर्ट कर रही है अपने हवाले से, कुछ कमियाँ कोताहियाँ हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो ज़्यादा टाइम ना अपना 4 महीने चिल्ला और इस तरह की चीज़ें, और उन्हें माशाल्लाह क्या पैशन था और क्या उनमें एक वो था, लेकिन उससे ब्रो एक रिपरकशन, एक रिजल्ट हुआ कि घर वाले थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड हुए. अच्छा, व्हेन सुब्हानअल्लाह दैट पर्सन पास्ड अवे, जब उनकी प्रेजेंस थी घर में तब तो घर का निज़ाम ठीक चल रहा था. व्हेन ही पास्ड अवे ब्रो, उनका घर 180 डिग्री फ्लिप हो गया. जी, बेटे, मल्टीपल बेटे हैं उनके, कुछ बेटियां भी हैं, 1-2 बेटे तो एथियस्ट हो गए, ठीक है क्यों, और बाकी लोग डिफरेंट वो, क्योंकि घर में टाइम कम. कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को अपने घर वालों को बचाओ. सो आई थिंक दुआत के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लोग दावती फील्ड में हैं, कि अपने घर से शुरू करें. अगर आपका घर जल रहा है ना तो बाहर जाके आग बुझाने की कोई फायदा नहीं. अच्छा गेस व्हाट, मैं वैसे पर्सनल स्टेटमेंट लेकिन मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ. मैं ना बताता भी हूँ घर वालों को कि देखें, मैं बाहर दावत देता हूँ दीन की, लेकिन अगर मेरा रवैया आप लोगों के साथ अच्छा नहीं है ना तो मेरी दीन की दावत का कोई फ़ायदा नहीं है. यानी मैं अपने आप को रिमाइंड करवा रहा होता हूँ और उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह. तो इससे ये कि मैं जब अपने आप को भी रिमाइंड करवाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि यार जितना अच्छा हम घर से बाहर होते हैं. वो बच्चे तो बड़ा बुली करते होंगे आपको. नहीं ब्रो, अल्हम्दुलिल्लाह. डैडी वो जो आपने बात की थी मेरे बच्चे ऐसे नहीं है एटलीस्ट. अल्हम्दुलिल्लाह.
جی الحمدللہ الحمدللہ. تو الحمدللہ تو بڑا ایک اچھا. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے گھروں کو ان گھروں میں شامل فرما جو زندہ گھر ہوتے ہیں, ہمارے گھروں کو قبرستان نہ بنا دینا. کچھ لوگ نا یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ میری شادی ہوگی, اگلا مجھے موٹیویٹ کرے گا اور ہم بیٹھ کے پڑھیں گے. یہ ایک ہوتا ہے ویژن. میرا اس پہ پرسنل اوپینین یہ ہے کہ جب تک آپ سیلف موٹیویٹیڈ نہیں ہیں علم کے لیے تب تک یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ نا مطلب خواب ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, مطلب ٹو بی آنیسٹ اٹس ٹو آئیڈیلسٹک اے سچویشن کہ مجھے کوئی پش کر رہا ہے اور ہم دونوں پڑھ رہے ہیں, دونوں اٹینڈ کر رہے ہیں لیکچرز, دونوں بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں. جب تک آپ کی انر ڈیزائر نہیں ہے نا, یو آر ناٹ سیلف موٹیویٹیڈ. تو یہ بڑا اور ہر دفعہ پاسبل ہو بھی نہیں پاتا کہ ساری لرننگ ہی یا ہر کورس ہی ہسبینڈ وائف اکٹھے کر رہے ہوں, یہ پاسبل نہیں ہو پاتا. دیر شوڈ بی اے میوچل ٹائم ان اے ڈے, جیسے آپ یہ نے بہت سیٹ کیا ہوا ایکسیلنٹ ان کا ہے. ہے. باقی لرننگ اپنی اپنی چلنی چاہیے. ایوری بڈی شوڈ بی گوئنگ, مطلب گروتھ کا ایک لرننگ پیٹرن جو ہے نا وہ کافی اوپر ہونا چاہیے.